جو کرسمس کا لفظ ہے یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، کرائسٹ اور ماس۔ اور کرائسٹ کا معنی ہوتا ہے مسیح، ماس کا معنی ہوتا ہے اجتماع۔ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسیحی اجتماع یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش، ہمارے اردو میں اس کا ترجمہ ہو جائے گا جو یہ مناتے ہیں جشن عید میلاد المسیح بن جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں جو تہوار اور جشن منایا جاتا ہے، جو عید منائی جاتی ہے، جو کٹ کیا جاتا ہے، اس کو کرسمس کہا جاتا ہے۔ تو انجیل میں تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے کوئی تاریخ متعین نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے خود کبھی یہ دن نہیں منایا۔ پھر 300 سال گزرے، 3 صدیاں، اس میں کرسمس ڈے کا کہیں تصور نہیں ہے۔ سب سے پہلے 325 عیسوی میں شاہ قسطنطین نے اس کا تصور پیش کیا کہ جو پہلے بت پرست تھا، سورج کا پجاری تھا روم میں، شام میں، وہ عیسائی بنا، تو اس نے یا مذہب عیسائیت میں بھی پہلے کشمکش چل رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا 6 کو، کوئی کہہ رہا تھا 19 جنوری کو، کوئی 6 جنوری کو، کوئی 20 مئی کو منایا جائے، اور اس کے لیے چھوٹی موٹی محفلیں اور منعقد کی جا رہی تھی۔ تو اس نے 25 دسمبر کا تصور پیش کیا تاکہ ان بت پرستوں کو بھی ہمارے قریب ہونے کا موقع ملے اور مذہب عیسائیت کے پرچار کرنے کا اور اس کو پروموٹ کرنے کا ہمیں موقع مل جائے۔ تو اس طرح 25 دسمبر کو فکس کر دیا گیا، اور پھر یہ آگے چلتا آیا، اور پھر مصر اور پھر جرمن کے اندر یہ کافی عرصے تک منایا جاتا رہا، یہاں تک کہ 1848 میں برطانیہ کی ملکہ وکٹوریا اور اس کا خاوند اور خاندان یہ جرمن گئے، اور انہوں نے اس کے اندر شرکت کی، اور اس میں وہ ڈرامہ پیش کیا گیا کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم کا تصور 3 ہیروز جو ہے ہیرو فلمی ایکٹر وہ پیش کر رہے تھے، اور ساتھ ایک درخت بھی تھا۔ تو ان کے سوال کرنے پر بتایا گیا کہ جب حضرت مریم پریشان ہوئی تھی، انہوں نے اداسی پریشانی کے لمحات اس درخت کے قریب بیٹھ کر کاٹے تھے، اس لیے ہمارے ہاں یہ متبرک درخت ہے، مقدس درخت ہے، وہاں پر لوگ اس کی شاخیں تبرک کے لیے اپنے گھروں میں لے جایا کرتے تھے، یہ بھی لے آئے۔ پھر یہاں برطانیہ کے اندر اس طرح کرسمس یہاں پر بھی آ گیا، یہاں پھر منایا جانے لگا، بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ سرکاری اخراجات کیے جاتے، اور اب رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں جو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے اس میں 150 ملین پاؤنڈ خرچ کیے جاتے ہیں کہ جس میں شراب نوشی ہوتی ہے، جس کے اندر یہ صرف ٹری جو ہے، یہ کرسمس ٹری ایک درخت ہے، اس کے اوپر 150 ملین پاؤنڈ خرچ کیے جا رہے ہیں، 200 ملین پاؤنڈ لائٹوں بلبوں کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہوتے ہیں، 7 ارب 30 کروڑ کی شراب وہاں پر استعمال کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ عصمت دری کے بے شمار واقعات پیش آتے ہیں، اور اس کے علاوہ لڑائی جھگڑے، حادثات، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی، یہ بے شمار واقعات یہ یہاں پر رپورٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ سب اس کے اندر خرافات آ گئی، گویا کہ آج کل کرسمس ڈے کے نام پر گویا کہ عیاشی کی جاتی ہے، اور یہ عیاشی کا دن منایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ ان کی محفل میں شرکت کرنا اگر اس کی تعظیم اور محبت کے اندر ہوگا تو یہ کفر ہو جائے گا، آدمی اسلام سے، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اگر عظمت کے بنا پر نہیں، محبت کی بنا پر نہیں، ان کے دین کو سچا سمجھتے ہوئے نہیں، لیکن پھر بھی ان کی سپورٹ تو ہے، گناہ کے کام میں ان کا تعاون تو ہے، اور ان کی مشابہت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اور مالکیہ، فقہائے مالکیہ نے اس کے اوپر بڑی سخت فتوے دیے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ان کے کرسمس کے اوپر ان کے کسی بھی کفریہ تہوار کے اندر ایک تربوز بھی کاٹ دیا جا کر، تو یوں سمجھیں کہ اس نے جا کر وہاں خنزیر ذبح کیا، اتنا بڑا جرم ہے۔ اور بعض فقہا فرماتے ہیں اگر کسی نے 50 سال عبادت کی اور پھر اس کے بعد غیر مسلموں کے تہوار میں اس نے شرکت کی اور اس کو اچھا جانا، تو فرمایا کہ اس کے ایمان کے چلے جانے کا ڈر ہے، بڑے سخت وعیدیں ہیں، لہذا شرکت کرنا تو ہے ہی حرام، اور مبارکباد دینا اور وہی الفاظ بولنا ہیپی کرسمس کا یا میری کرسمس کا، یہ بھی حرام ہے۔
کیونکہ یہ لفظ بولنا اس بات کی تائید ہے کہ گویا کہ ہم ان کے نظریے، ان کے عقیدے کو اچھا سمجھتے ہیں، اور وہ اس عقیدے کے تحت ان الفاظ کے اندر میری کرسمس کا معنی ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جلا، عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے پیدا ہوئے، حالانکہ یہ تو صریح کفر ہے۔ یہ الفاظ مسلمان بول کر سمجھ ہی نہیں رہا کہ میں کیا لفظ منہ سے بول رہا ہوں، میں ان کے عقیدے کی تائید کر رہا ہوں، جبکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے اولاد پکارتے ہیں اتنا بڑا جرم ہے، تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، آسمان پھٹ جاتے، زمین شق ہو جاتی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جاتے، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ کے لیے، رحمان کے لیے اولاد بلا دی ہے، اولاد تجویز کر دی ہے، جبکہ وہ تو اولاد سے پاک ہے، وہ نسب سے پاک ہے۔ تو یہ الفاظ بول کر ان کے عقیدے کی تائید ہو رہی ہوتی ہے۔ اور کسی طرح بھی ان کی سپورٹ میں ایک عیسائی مسلمان ہوا تو وہ اپنا تبصرہ پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب میں عیسائی تھا تو چونکہ ہمارے معاشرے میں مسلمان بھی رہتے تھے، میرے ان کے ساتھ دوستیاں بھی تھیں، تو میں نے ان کو دعوت دی کہ آج ہماری کرسمس ہے، تم نے آنا ہے۔ تو تقریباً میرے 80 دوستوں نے شرکت کی۔ رات کے 2-3 بجے تک 25 دسمبر کی جو رات ہوتی ہے یہ ان کی گویا کہ جشن کی رات ہوتی ہے، جیسا کہ ہم مسلمان جو ہے وہ ہمارے مسلمان بھی عید رات، چاند رات مناتے ہیں اور ساری رات جاگتے رہتے ہیں، حالانکہ شرعاً یہ غلط ہے۔ تو وہ آئے 2-3 بجے تک میرے ساتھ رہے اور ہمارے چرچوں کے اندر جا رہے ہیں، ہمارے تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں، سجاوٹ کے اندر ہاتھ بٹا رہے ہیں، اور صرف یہیں پر بس نہیں بلکہ انہوں نے مالی اخراجات کے اندر بھی میرا تعاون کیا، بطور قرض کے بھی نہیں، میں نے مانگے بھی نہیں، ویسے بطور گفٹ کے، ہدیے کے انہوں نے بڑا تعاون کیا۔ اور پھر جب اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، اللہ نے مجھے ایمان عطا فرما دیا، میں مسلمان ہو گیا، اب میں ان مسلمان دوستوں کو درس قرآن کے لیے بلاتا ہوں تو وہ نہیں آتے، ہزار بہانے لگاتے ہیں، وہ درس قرآن کے لیے بھی نہیں آتے، لیکن غیر مسلموں کے تہوار میں وہ میرے ساتھ تھے۔ یہاں مسلمانوں کے مذہبی عبادت کے اندر وہ شریک نہیں ہوتے۔ تو مسلمانوں کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر بھی تقریباً بڑے بڑے تمام شہروں کے اندر یہ دن منایا جاتا ہے، ان کے چرچوں میں پورے اہتمامات کیے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ دوستی کے اندر، تعلق داری کی بنا پر اور پڑوسی ہونے کے ناطے یا پھر کسی ادارے میں ملازمت کرتے ہیں تو وہاں پر عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، تو اس ناطے وہاں پر چلے جاتے ہیں، اور بعض محض دیکھنے کے لیے کہ جا کر دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے، فحاشی اور یانی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے، شراب نوشی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ اس سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے نسلوں کو بچانا ہے، اور اس سے آگاہ کرنا ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کے تہوار کے اندر شرکت کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور بعض اوقات تو یہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے اور ایمان کے چلے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ان غیر مسلم کے تمام تہواروں سے، خواہ وہ ویلنٹائن ڈے کے نام پر ہو، خواہ وہ کرسمس ڈے کے نام پر ہو، خواہ اپریل فول کے نام پر ہو، ہیپی نیو ایئر کے نام پر ہو، جتنے بھی مبارک بادیں یا ان کے دن ہیں، اس سے ہماری پوری نسل کو، تمام نوجوانوں کو اللہ اپنے حفظ